برکات، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن مجید کا آغاز آج کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ روزانہ نماز فجر کے بعد اور نماز تراویح کے بعد دونوں اوقات میں قرآن مجید کے منتخب مقامات انشاءاللہ ہم پڑھنے کے لیے آج آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیہ مقدسہ جس میں اس مہینے کے حوالے سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد اس مہینے کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آج کے درس قرآن میں ہم سیکھنے اور سمجھیں گے۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ میں ہے اور اس آیت کا نمبر 185 ہے۔ اللہ کریم نے اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا تعارف کرایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے یہ سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی واضح نشانیاں اس قرآن میں موجود ہیں۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فرقان کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو یہ قرآن جو ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، فمن شاہدہ منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، یعنی اس کی زندگی میں جب بھی یہ مہینہ آئے، فمن شاہدہ منکم الشہر، جب بھی وہ مہینہ یہ پائے، فلیصم ہو، تو اس کے ضرور روزے رکھا کرے۔ یہ یصم ہو کے اوپر جو لام آیا ہے گرامر میں، یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ جو بھی زندگی میں اس مہینے کو پائے، اور جب بھی پائے اس کی زندگی میں جتنی مرتبہ یہ مہینہ آئے وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یہ آیت نمبر 185 ہے سورہ بقرہ کی، اور آیت نمبر 184 میں روزے کی فرضیت کا ذکر آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت نمبر 184 ہے سورہ بقرہ کی۔ ان دونوں آیات سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مہینہ بہت ہی باعظمت، بڑا ہی باوقار، بڑی ہی عزتوں اور عظمتوں کا حامل ہے کہ رب ذوالجلال خود اس مہینے کا تعارف کرا رہا ہے۔ نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے، لہٰذا رب ذوالجلال نے روزے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اور یہ مہینہ اتنا بعظمت ہے
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اس ایک مہینے میں کتنی برکتیں ہیں تو لوگ یہ تمنا اور خواہش اور آرزو کریں کہ سارا سال ہی رمضان شریف رہے۔ اور پھر اس مہینے کے نبی کریم علیہ السلام نے 3 حصوں کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اس کا جو پہلا عشرہ ہے یعنی پہلے 10 دن، اور پھر دوسرے 10 دن، پھر آخری 9 یا 10 دن، ان تینوں کے حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ہوا شہرن، یہ وہ مہینہ ہے، اولہ رحمتن، جس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرتن، اور اس کا درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت ہے، وہ بخشش ہے، اور پھر آخری حصے کے بارے میں فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، گویا کہ آخری عشرہ جو ہے وہ تو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پہلے عشرہ چونکہ رحمت کا ہے، لہٰذا ان 10 دنوں میں یکم رمضان شریف سے 10 رمضان شریف تک کثرت سے یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین۔ مختصر سا ہے، چونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے لہٰذا اس عشرے کا خاص وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے، اور دوسرا عشرہ چونکہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، لہٰذا ان دنوں میں اللہ کریم کی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنی چاہیے، اور دوسرے عشرے کا وظیفہ جو ہے خاص وظیفہ وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور آخری عشرہ جو ہے وہ چونکہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس لیے اللہم اجرنا من النار، یہ آخری عشرے کا وظیفہ ہے۔ اللہ کریم توفیق دے تو ہمیں ان وظائف کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف جس میں اس مہینے کی 3 خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے، 3 خاص باتیں ہیں اس مہینے میں، اور 3 فائدے ہیں اس مہینے کے، وہ ذرا غور سے سن لیجئے کہ حضور نے فرمایا جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اذا داخل رمضان، جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفی روایت فتحت ابواب السماء، دوسری روایت میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ 3 خصوصیات اس ماہ مبارک کو حاصل ہیں، اسی لیے اس مہینے کے آغاز پر ہی لوگوں کا رجحان نیکی کی طرف ہوتا ہے، لوگوں کا رجحان مسجدوں کی طرف ہوتا ہے، لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ اس حدیث شریف میں 3 خصوصیات کا ذکر کیا گیا۔ پہلی خصوصیت ہے فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب السماء، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے اس مہینے میں اللہ کریم پھر آسانیاں فرما دیتا ہے، آسانیاں فرما دیتا ہے، اس کی رحمت تک رسائی، اس کی مغفرت تک رسائی، اس کی بخشش تک رسائی، اس کے فضل و کرم تک رسائی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا ماحول ملتا ہے، ایسی فضا ملتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس مہینے میں آسانی سے جنتی بنا لیتا ہے۔ اور پھر دوسرا فائدہ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ غلقت ابواب جہنم،
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں دوزخیوں والے کام کرنا بالکل کم ہو جاتا ہے اور جنتیوں والے کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ اب اس حدیث کی شرح میں ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، میں نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اگر کوئی خود اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والے عمل کرے گا پھر اس کی مرضی ہے، میں نے تو وہ دروازے بند کر دیے۔ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے کون کون محنت کرتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت ہے وسلسلۃ الشیاطین، یہ تیسری خاصیت ہے اس مہینے کی، شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ اس مہینے بھی آدمی سے گناہ ہوتے ہیں، اگر شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ گناہ دو وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک قرآن مجید میں ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، شیطان پھسلاتا ہے، ورغلاتا ہے، اور ایک انسان کے اندر کا نفس ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس امارہ ہے۔ جو نفس امارہ ہے، اندر کا جو خواہشات نفسانی ہیں وہ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، ورغلاتی ہیں، جس طرح شیطان ورغلاتا ہے۔ ایک ظاہر کا شیطان ہے، ایک باطنی کیفیات ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ظاہر کے شیاطین کو تو ہم نے جکڑ دیا، وسلسلۃ الشیاطین، اب اندر کا جو معاملہ ہے اسے تم اپنے آپ ضبط نفس جو ہے تمہارے اندر پیدا ہو تو تم اس مہینے میں ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہو جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ ایک خارجی عمل ہوتا ہے برائی کی طرف جانے کے لیے، اور ایک داخلی عمل ہوتا ہے۔ خارجی عوامل میں شیاطین ہیں، وہ اکساتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی آخری سورہ جو ہے سورہ الناس، اس میں آخری آیات میں دیکھ لیجیے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کچھ جن ایسے ہیں شیاطین جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت کم مواقع، گناہ کے مواقع، جہنمی بننے والے اعمال کے مواقع کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان کو جو ہے ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کوئی آدمی نفلی نیکی کرتا ہے تو اس کو پورے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اس میں حسنات و برکات بہت حد تک بڑھ جاتی ہیں۔ ایک حدیث پر میں آج کا درس مکمل کر رہا ہوں کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہماری کوئی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو، یہ پوری کوشش کیجیے۔ اپنی زندگی کو اگر آپ باوقار بنانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو آپ صاف ستھرا اور پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے اس مہینے سے بہتر آپ کو زندگی میں کبھی موقع نہیں ملے گا۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی پاکیزہ ہو جائے، میرا ماحول اچھا ہو جائے، مجھے سکون قلب ملے، میں دکھوں مصیبتوں پریشانیوں سے بچ جاؤں، تو اس کے لیے رجوع اللہ کے لیے اس مہینے سے بہتر آپ کو فضا نہیں ملے گی۔ یقین رکھیے کہ سکون کی دولت تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا چین اور دل کا قرار جو ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کے ذکر کی افضل ترین صورت جو ہے وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ لہٰذا اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک تو ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے
کوئی مجبوری کو عذر ہو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی نماز ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی نماز رمضان شریف میں نہ قضا ہونی چاہیے نہ ضائع ہونی چاہیے، اور اللہ کریم توفیق دے تو آج سے میں اور آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا ہے۔ ایک مہینہ آپ یہ کام کر کے دیکھ لیں، آپ کی زندگی بڑی خوبصورت بن جائے گی، آپ کی زندگی بڑی پاکیزہ بن جائے گی، آپ کی طبیعت میں سکون کی اور طمانینت کی دولت اور نعمت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ ایک تو نمازوں کی پابندی ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، سب سے بڑا فرض اور ذمہ داری نماز ہے۔ جس پر میں درس ختم کر رہا ہوں وہ یہ حدیث شریف ہے کہ چونکہ ابھی قرآن کی آیت آپ نے سنی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے نا، تو حدیث شریف میں ہے کہ جبریل امین حضور کی خدمت میں بارگاہ میں اس مہینے میں آتے تھے، حضور انہیں قرآن مجید سناتے تھے، تو حضور سے سن کر پھر جبریل حضور کو قرآن سناتا تھا۔ اسے کہتے ہیں قرآن مجید کا دور کرنا، قرآن مجید کا کیسی پیاری حدیث شریف ہے۔ آپ تراویح میں جو حافظ صاحب منزل سناتے ہیں، دن کو کبھی ان کو دیکھیں نا تو کسی حافظ کو پوری منزل سناتے ہیں وہ سوا پارہ، پھر اس حافظ سے سوا پارہ سنتے ہیں، اس سے منزل جو ہے وہ پختہ ہوتی ہے، منزل پختہ ہوتی ہے، اور جو اس میں مشابہ وغیرہ آتے ہیں ان کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ تو کتنی پیاری حدیث ہے کہ جبریل امین تشریف لاتے تھے اور حضور انہیں قرآن مجید سناتے اور پھر وہ حضور کو سناتے تھے۔ اور جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں آخری رمضان شریف آیا تھا، اس رمضان شریف میں پورے رمضان میں ایک قرآن جبریل حضور کو سناتے تھے اور حضور ایک پورا قرآن مجید جبریل امین کو سناتے تھے، لیکن جو آخری رمضان شریف آیا تھا 2 مرتبہ آقا کریم نے قرآن مجید سنایا اور 2 مرتبہ جبریل امین نے سنایا۔ ایک نمازوں کی پابندی اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت، چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ مسلمان کی طبیعت و مزاج میں اگر یہ 2 چیزیں آ جائیں، ایک 5 وقت کی نماز اور ایک قرآن مجید کی تلاوت، تو نور علی نور ہے، خیر ہے، برکت ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے رب کریم سے توفیق مانگتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں توفیق دے، جس سے ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، ہماری زندگی صاف ستھری ہو جائے گی اور خوبصورت ہو جائے گی ہماری زندگی، اور ایسی زندگی ملے گی جو گناہوں سے بچ کر گزر جاتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین۔